دیوبندی مذہب میں علماء کہے جانے والے لوگ جب اپنے اکابر اور مولویوں کی گستاخیوں، خباثتوں اور غلاظتوں کے دفاع سے عاجز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنے گھر کی اور اپنے مولویوں کی گستاخیوں اور کفر و شرک اور بدعت اور خرافات سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا پیંترا اپناتے ہیں اور علماء اہل سنت والجماعت بریلوی کی کتابوں اور بیانوں میں زبردستی کی گستاخی نکالنے میں اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں، مگر جب ان کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو اپنے نادان دل اور نادان عوام کو جھوٹی تسلی کے لیے اور اپنی مولویت کی آبرو بچانے کے لیے کیسی کیسی حرکت کرنے لگتے ہیں۔ آپ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ ویڈیوز دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو اس ویڈیو کے اس تھمبنیل کو دیکھیے جو امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے۔ دیکھیے اس پر کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے رضا خانیوں کا گندا عقیدہ، نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ تو بازاری عورت کا بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ چاہے دیوبندی ہوں یا سنی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا عقیدہ ہے کہ بازاری عورت کا بھی ایسا عقیدہ نہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ ایسا کون سا عقیدہ ہے جس کے بارے میں امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی نے ایسا لکھا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، میں آپ حضرات کی خدمت میں رضا خانیوں کا ایک گندا عقیدہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رضا خانیوں کا گندا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ شباشی کرنا، رات گزارنا ایک ایسا لفظ ہے جس کے معانی اور مفاہیم مختلف ہو سکتے ہیں حالات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر جب کوئی کہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کرتا ہوں، رات گزارتا ہوں، تو اس کا معنی و مفہوم الگ ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شباشی کروں گا، رات گزاروں گا، تو اس کا معنی و مفہوم الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں اللہ سے شباشی کرتا ہوں تو اس کا معنی و مفہوم الگ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس مفہوم کو، اس معنی کو سمجھ لیا تو اسی سے وہ اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں جو اکابر علماء دیوبند نے بعض جگہوں پر یہ کہا ہے کہ میں اللہ سے شباشی کرتا ہوں، فلاں سے دوستوں شباشی کرتا ہوں، یا جہاں کہیں بھی جن کتابوں میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس سے واضح طور پر فرق معلوم ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ شباشی کرنا، بیوی کے ساتھ رات گزارنا اور دوستوں کے ساتھ رات گزارنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا جو یہاں پر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رضا خانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ جناب امتیاز وہابی، آپ کی یہ بات تب درست ہوتی جبکہ لفظ شباشی پر اعتراض نہ ہوتا، مگر آپ کے گھر کی کتاب میں اعتراض اس لفظ پر بھی ہے۔ یہ دیکھیے کتاب رضا خانی مذہب جو آپ کے گھر کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 72 پر لکھا ہوا ہے احمد رضا خان نے انبیاء علیہم السلام کی شان میں بڑی لغو اور بے حیائی کی بات کہہ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ شباشی کا لفظ فاحشہ عورتوں پر بولا جاتا ہے اور یہ نہایت قبیح لفظ ہے جو اعلیٰ حضرت نے انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ دیکھ لیا، پڑھ لیا جناب امتیاز وہابی، اعتراض کس پر ہے؟ اسی لفظ پر کہ شباشی کا لفظ فاحشہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے اور ساتھ ہی لفظ قبیح ہے یہ بھی بتا دیا ہے، بے حیائی والی بات بھی بتا دیا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس کے صفحہ نمبر 150 پر ایک حدیث شریف کے ترجمہ میں آپ کے حکیم الامت لکھتے ہیں، میں اپنے پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو آپ کے گھر کی کتاب کے مطابق آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو فاحشہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا جناب امتیاز وہابی، آپ کی یہ چالاکی دھری کی دھری رہ گئی کہ شباشی کرنا، رات گزارنا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم مختلف ہو سکتے ہیں حالات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، مگر آپ اپنی اس چالاکی اور بچکانہ تعویل سے اپنے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کو اللہ و رسول کے لیے بے حیائی کی بات اور نہایت قبیح لفظ استعمال کرنے والا اور کافر ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ تو دیکھ لیا سامعین و ناظرین، آئے تھے یہ جناب ہم سنیوں کو رضا خانی کہہ کر
हमारा गंदा अक़ीदा साबित करने शुरू ही में ख़ुद अपने ही मज़हब के हकीम उल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी को काफिर बनाकर चले गए। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, देवबंदियत को आग लगी देवबंदी चराग से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के मुबारक के पास सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ससुर हैं और इनकी बेटियां हुज़ूर के निकाह में हैं। अगर इनकी बेटियों को हुज़ूर के पास पेश की जाती हैं और शाबाशी करते हैं तो इस मफ़हूम के एतबार से आप जानते हैं कि ये गंदा अक़ीदा है या सही अक़ीदा है। इस सिलसिले में मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन साहबगावी दामत बरकातुहुल आलिया का कीमती तबसरा समाअत फरमाएँ। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, दुनिया आप देवबंदियों की तरफ बेवकूफ़ और अक्ल से पैदल नहीं है कि आप जिस बात को गलत कह दें उसे दुनिया भी गलत मान ले और जिस बात को आप सही कहें उसे दुनिया भी सही कहने लगे। अल्लाह ताला ने तो आपको भी अक्ल व शऊर दिया है। आप ख़ुद सोचें कि एक ऐसे मकाम पर जहाँ खुसर और दामाद दोनों अलग अलग रहते हों, वहाँ दामाद के पास अगर बेटी शब्बाशी करे जिसे ख़ुद आपने रात गुजारना कहा है, इससे ऐसा कौन सा मफ़हूम निकलता है जिसे गंदा अक़ीदा कहा जाएगा। हालांकि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे कई मौक़े आते हैं ज़िंदगी में, मसलन ससुराल में जहाँ सास ससुर दोनों लोग होते हैं, वहाँ बेटी दामाद अलग कमरे में रात गुजारते हैं, शब्बाशी करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? क्या आप लोगों के पास इतनी मोटी और साफ़ सुथरी बात भी समझने लायक अक्ल नहीं बची है? अफसोस मसलकी बुग़्ज़ इनाद ने देवबंदियों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। साहब ने अक़ीदा लिखा ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम पैगंबरों की कब्र में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और बीवियां पेश की जाती हैं तो वो बीवियों के साथ कोई ज़िक्रुल्लाह और कोई इबादत नहीं करते, बल्कि वहां कब्र में शब्बाशी करते हैं, मुजामियत और हम बिस्तरी करते हैं। अब सोचिए इनका ये अक़ीदा कितना भयानक है। खुदा न करे ऐसा ज़हन किसी मुसलमान का बने। ये कितनी गंदगी अपने अंदर लिए हुए। सुन लिया नाज़रीन व सामईन आपने। ताहिर गयावी वहाबी कहते हैं खान साहब ने अक़ीदा लिखा ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ भी सही से पढ़ना इस वहाबी को नहीं आता है, और तमाम पैगंबरों की कब्र में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और बीवियां पेश की जाती हैं तो वो बीवियों के साथ कोई ज़िक्रुल्लाह और कोई इबादत नहीं करते, बल्कि वहाँ कब्र में शब्बाशी करते हैं, मुजामियात और हम बिस्तरी करते हैं। और इसको ताहिर गयावी वहाबी ने भयानक अक़ीदा बताया है और इसे गंदगी करार दिया है। सबसे पहले नाज़रीन हम आपको वो किताब दिखाना चाहते हैं जहाँ ये बात नकल की गई है। ये देखिए किताब अल मलफूज़ हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 27 पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे मैं जूम कर देता हूँ, देख लें। इसमें लिखा हुआ क्या है? लिखा है सैयदी मोहम्मद बिन अब्दुल बाक़ी ज़ुरक़ानी फरमाते हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की क़ुबूर मुतहरा में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। बस इतना ही इस ताल्लुक़ से लिखा है। मगर ताहिर गयावी वहाबी ने आगे क्या क्या कहा कि बीवियां पेश की जाती हैं तो वो बीवियों के साथ कोई ज़िक्रुल्लाह और कोई इबादत नहीं करते, बल्कि वहाँ कब्र में शब्बाशी करते हैं, मुजामियात और हम बिस्तरी करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। सामईन, आप देवबंदी हों या सुन्नी, आप ख़ुद बताएं कि क्या किताब में ये सब लिखा हुआ है कि बीवी के साथ ज़िक्रुल्लाह और कोई इबादत नहीं करते, बल्कि मुजामियात और हम बिस्तरी करते हैं? क्या कहीं लिखा है ये सब? नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर ये ताहिर वहाबी ने ख़ुद से गढ़कर ये बात बयान की है ताकि सुनने वाले लोगों के दिलो दिमाग में हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जहर भरा जा सके। क्योंकि ताहिर गयावी को पता है कि लोगों के पास इतना वक्त या इतनी सलाहियत कहाँ है कि असल किताब ये लोग देखें और मेरी पोल खुले। इसलिए जो जी में आए सुन्नियों के ख़िलाफ़ बककर लोगों के दिलो दिमाग को जहर आलूद कर दिया जाए। हालांकि आपने किताब में देखा कि ये बात आला हज़रत अलैहिर्रहमा की अपनी नहीं है, बल्कि अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल बाक़ी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़रमाया है, ये लिखा हुआ है। फिर भी आला हज़रत और हम सुन्नियों को गंदा अक़ीदा रखने वाला बताना ये हकीकत का मुँह चिढ़ाना नहीं तो फिर और क्या है। सामईन, आपको मैं बता दूं कि ताहिर गयावी ही ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बरेलवियत का शीश महल, जिसका टाइटल पेज ये है। इस किताब के सफ़ा नंबर 31 को देखें। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है आप वीडियो रोककर पूरी हाईलाइट वाली इबारत को पढ़ सकते हैं। मैं नीचे से दूसरी लाइन पढ़कर सुना रहा हूँ।
لکھتے ہیں جناب طاہر گیاوی، لہٰذا قاری محمد طیب صاحب کی حیثیت صرف ناقل کی ہے، قائل کی نہیں، لہٰذا جو فتویٰ اس پر لگایا جائے گا وہ اصل قائل پر چسپاں ہوگا نہ کہ قائل پر، یعنی جو بات کسی اور کے حوالے سے لکھی ہوگی اگر اس پر فتویٰ کوئی لگائے گا تو اس کا فتویٰ اس نقل کرنے والے پر نہیں بلکہ جس کے حوالے سے وہ بات لکھی گئی ہے فتویٰ اسی پر لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی وہابی جو شباشی والی بات کے نقل کرنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا گندہ عقیدہ ہے، وہ دراصل علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کر کے ان کے عقیدے کو گندہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں الیاس گھمن دیوبندی وہابی کی کتاب ہے جس کا نام ہے خطبات برما، اس کے صفحہ نمبر 83 پر کہتے ہیں، میں نے تو ہر بیان میں آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ میں دیوبند مسلک کا محقق نہیں ہوں، میں دیوبند مسلک کا ناقل ہوں، ناقل پر فتویٰ نہیں لگاتے، مفتی پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کیا تو پھر اس پر ان کے عقیدے کو گندہ کہہ کر دیوبندی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی نہ کہ ہم دیوبندی پرلے درجے کے جاہل اور بیوقوف ہیں جو بات کسی بھی طرح سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ گھر کے مولوی تو کہہ رہے ہیں کہ ناقل پر فتویٰ نہیں لگتا، مگر یہ نام نہاد مناظر جناب طاہر وہابی ناقل پر گندہ عقیدہ کا بہتان باندھ رہے ہیں۔ خیر ابھی آگے اور دیکھیے یہ جناب طاہر وہابی کیا کیا جہالت آمیزی کرتے ہیں اور کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں، آپ کی قبر پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، تو حضور کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خسر بھی تو موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ اسی حجرے میں تو ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کہاں ہے؟ وہ بھی تو اسی جگہ بازو میں ہے۔ تو دونوں صاحبزادیاں باری باری اللہ کے رسول کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں اور ان کے یہاں سب مردے سر اٹھا کر دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے تاکید کی ہے کہ کسی ولی کی قبر پر زیارت کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ پایتے کھڑا ہو، سرہانے نہ کھڑا ہو، گردن موڑ کے دیکھنا پڑے گا نا۔ اب پایتے کھڑا ہوگا تو گردن موڑنے کی زحمت ان کو نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شباشی فرما رہے ہیں بیویوں کے ساتھ اور دونوں خسر اسی جگہ دیکھ رہے ہیں، معائنہ فرما رہے ہیں۔ یہ حیا آپ کے ہاں ہی چلتی ہوگی اور اتنے مہذب آپ ہی کے ہاں کے لوگ ہوتے ہوں گے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بازاری عورت بھی ایسا استغفر اللہ۔ مسلکی عداوت میں یہ دیوبندی وہابی اس حد تک گر چکے ہیں کہ کن کے بارے میں کیا بول رہے ہیں اس کا بھی اس نے خیال نہیں رکھا۔ یہ بات تو درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے قبر انور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کے آس پاس ہیں، اور چونکہ ان دونوں حضرات کی ایک صاحبزادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نکالنا کہ جب یہ دونوں قبر انور میں باری باری مصروف ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، یہ مصروف ہونا اس جاہل نے کہاں سے مطلب نکال لیا، جبکہ کتاب میں صرف شب باشی یعنی رات گزارنا لکھا ہے، مگر یہ بدطینت اپنی ذہنی خباثت سے مصروف ہونا بتا رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں حضرات اسی جگہ دیکھ رہے ہیں، معائنہ فرما رہے ہیں۔ سامعین حضرات، کیا ایک باحیا اور غیرت مند انسان اس طرح کی بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جو ام المومنین ہیں اور ان کے خلفاء کے متعلق کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر برا ہو مسلکی عناد کا، مسلکی عداوت کا کہ دیوبندی وہابی اپنے مولویوں کی گندگی کو دھونے سے عاجز ہو کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے دشمنی نکالنے کے چکر میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کا غلط بلکہ حیا سوز مطلب نکال کر ایسی بے غیرتی والی بات کر رہا ہے، جبکہ کتاب میں ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں۔ شب باشی کا مطلب مجامعت
یا ہم بستری یا مصروف ہونا ہے، یہ کہیں نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو بھی لغت ہو آپ خود اس میں چیک کر لیں، تلاش کر لیں۔ شب باشی کا مطلب رات گزارنا تو آپ کو ملے گا، مگر کہیں بھی یہ سب نہیں ملے گا جو طاہر گیاوی وہابی نے بتایا ہے اس ویڈیو میں۔ اور جناب طاہر وہابی اور امتیاز وہابی، علامہ زرقانی علیہ رحمہ کی بات کو گندا عقیدہ آپ نے کہا ہے، جو محض آپ لوگوں کی جہالت و زیادتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ عقیدہ گندا تو نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج مطہرات شب باشی یعنی رات گزاریں، یہ عقیدہ گندا تو نہیں ہے، ورنہ بازاری عورت کا ایسا صاف ستھرا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ مگر طاہر گیاوی وہابی نے جو معنی مطلب شب باشی کا نکال کر جس طرح کی حیا سوز اور بے غیرتی کے ساتھ باتیں کی ہے، ایسی باتیں بازاری عورتیں بھی جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے لرز اٹھے گی، کانپ جائے گی کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات اور ان کے خلفاء کے بارے میں ایسے انداز و الفاظ میں لب کشائی کرے۔ یہ تو دیوبندی وہابی کی رگوں میں دوڑ رہے گستاخانہ خون کا اثر ہے کہ اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں اس طرح حیا سوز باتیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات اور ان کے خلفاء کے بارے میں طاہر گیاوی وہابی نے کی ہے۔ سامعین، طاہر گیاوی وہابی نے چونکہ لاسٹ میں علامہ زرقانی علیہ الرحمہ کے عقیدے کو گندا اور ایسا عقیدہ بازاری عورتوں کا بھی نہیں ہوگا یہ کہا ہے، اس لیے طاہر گیاوی وہابی اور امتیاز وہابی کو ان کے گھر کا راستہ دکھا کر بتا دینا ضروری ہے کہ بازاری عورتیں بھی عقیدے میں ان دیوبندیوں سے بہتر ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب تذکرۃ الرشید جلد دوم صفحہ نمبر 242 پر رشید احمد گنگوہی، جو دیوبندی مذہب کے بانی اور دیوبندیوں کے غوث الاعظم امام ربانی اعلیٰ حضرت اور جانے کیا کیا ہیں، یہ جناب کہتے ہیں ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس کو بہت کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا، بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے، بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا، لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روح سیاہ اور گناہ گار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ تو سامعین کرام، واقعہ پر غور کریں، یہ دیوبندی پیر رنڈیوں کو مرید کر کے ان کے مکان پر آنا جانا رکھے ہوا تھا اور ساری رنڈیوں کو خوب اچھی طرح جانتا پہچانتا بھی تھا۔ اور رنڈی نے جب اپنی روح سیاہی کا ذکر کیا تو کیا کہا اس دیوبندی پیر نے کہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ سامعین، یہ تو وہی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو کہا ہے؟ اگر ہاں تب تو اللہ تعالیٰ ہی کو کرنے والا بھی اور کرانے والا بھی کہا ہے۔ اس پر دیوبندی مذہب کے مولوی مفتی کیا فتویٰ لگائیں گے، جو اللہ پاک کی ردائے عظمت پر اتنا خطرناک حملہ کیا ہے، اس پر خود وہ رنڈی بھی بگڑ کر کہہ دی کہ ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ ایسا گندا عقیدہ خود دیوبندی پیر اور ان دیوبندیوں کا ہے، مگر یہ دیوبندی وہابی بھونکیں گے تو ہم سنیوں پر ہی۔ محترم سامعین کرام، اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی احباب اور دوستوں میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی دشمنی میں جو اس طاہر گیاوی وہابی نے حیا سوز اور بے غیرتی کی باتیں کی ہے، اس کا پتہ لوگوں کو بھی چلے اور ان دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کیسے اپنے گھر کے فتوے ہی سے کفر کے گھاٹ اتر گئے اور کیسے رنڈیوں کے پیر نے اللہ پاک کے بارے میں گندا عقیدہ بیان کیا، اس کا بھی لوگوں کو خوب اچھی طرح پتہ چل سکے۔ اس لیے اس ویڈیو کو لازمی آپ اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔